اس لیے میں کہتا ہوں گالیاں دینا سنت نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سنت ہے. گالیاں کھانا نبی علیہ السلام کی اور ان کے اہل البیت کی سنت ہے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں گالی دینا مومن کا شیوا نہیں ہے، گالی دینا اصحاب رسول کی سنت نہیں ہے، گالی دینا اہل بیت عظام کی سنت نہیں ہے، گالی دینا بد فطرت، بد طینت، بد کردار اور بد گفتار لوگوں کی سنت اور طریقہ ہو سکتا ہے. اس لیے نہ بنو امیہ کی سنت ہے گالی دینا، نہ بنو عباس کی سنت ہے گالی دینا، نہ اہل بیت کی سنت ہے گالی دینا، نہ صحابہ اکرام کی سنت ہے گالی دینا. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کبھی گالی دینے والا نہیں ہوتا. تو جب ہم کہتے تھے گالی نہ دو تب کہتے تھے نہیں ان کو تو گالی دی جائے گی نا جنہوں نے گالی دی ہے. میں نے کہا جس نے دی ہے نہیں دی یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ اب سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں سب سے زیادہ کون سی شخصیت ہے جو صحابہ اکرام کو، اہل بیت عظام کو، اولیاء اکرام کو، علماء عظام کو گالیاں بکتی ہے؟ تو نمبر 1 پر کون آئے گا؟ انجینئر مرزا. اور یہ سب سے زیادہ گالیاں دینے والا بتا رہا ہے کہ گالیاں دینا بنو امیہ کی سنت ہے اور گالیاں نہ دینا اہل بیت کی سنت ہے. سنیں، گالیاں دینا نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ اہل بیت کی سنت ہے، نہ بنو امیہ کی سنت ہے، نہ بنو عباس کی سنت ہے، نہ علماء کی سنت ہے، نہ ازکیاء کی سنت ہے، نہ اصفیاء کی سنت ہے اور نہ صالحین کی سنت ہے. بلکہ گالیاں دینا ہلاکو، چنگیز، تتاری اور ان کی آل و اولاد کی سنت ہے. اور وہ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت سب سے زیادہ گندی زبان کس کی ہے، اور وہی کہہ رہا ہے کہ گالیاں نہ دی جائیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے.